اسرائیل اور فلسطین کے حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر فلسطین کی زمین ہتھیانے میں مصروف عمل ہے۔ وہیں حماس نے اسرائیل کی کمر بھی توڑی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے 14 فوجیوں کو ایک فلسطینی شہری نے اپنی کار کے نیچے روند کر ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلیوں کو اپنی کار کے نیچے روندنے والا شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسرائیلیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس گاڑی نے اسرائیلیوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ بیت الحم کے نزدیک کھڑی ملی ہے، اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ گاڑی چلانے والا ایک عرب شخص تھا جو بیت المقدس میں مقیم تھا، جس کا تعلق فلسطین کے علاقے سے ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی امن منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبے کے تحت فلسطینی ریاست دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل 4 سال کے لیے آبادکاری منصوبوں پر کام روک دے گا۔ امریکہ کے اس پلان کے آتے ہی فلسطینیوں حماس کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حماس نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے۔ حماس نے تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے 1 درجن بر سے زائد فوجی ہلاک کر کے اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ ماننا ہے کہ طیب اردغان ان کو ہٹلر بھی کہتے ہیں، اور پھر ترکی اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان آتے ہی مسلم امہ میں ایک شدید غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو کھلے عام اسرائیلیوں کو بھی دھمکیاں دیتا ہے اور امریکیوں کو بھی۔ اب تھوڑی سی بات یہ سمجھیے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی کیوں کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی اپنی تجارت بڑھا رہا ہے۔ حقیقت میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک کارڈ کھیلا، ایک پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں اور ترکی کے صدر طیب اردغان کے درمیان لڑائی کروائی جائے، ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو اور پھر میڈل ایسٹ پیس پلان بڑی آسانی سے کام کر جائے۔ ترکی واحد ملک ہے جس نے امریکیوں اور اسرائیلیوں کو کھلے عام چیلنج کیا ہے کہ اگر اس نے فلسطین کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی تو ترکی اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ترکی حماس کو ویپن دے اور حماس آگے جا کر لڑے، اور اس طرح تمام تر کہانی کا اختتام ہوگا۔ اب اسرائیل بالکل پھنس چکا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے کہ طیب اردغان میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہانی دیکھ کر مسلمان اور ترکی کے درمیان آپس میں لڑائی ہو اور پھر فلسطین اکیلا ہو جائے۔ یہ صرف ایک کارڈ کھیلا گیا بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے، لیکن پوری دنیا کو اس وقت حیرانگی ہوئی جب طیب اردغان نے بنجامن نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا، اور ہٹلر کہتے ہی اس نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے غلط طریقے سے فلسطین کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی تو ترکی اس کے درمیان دیوار بنے گا۔ اللہ پاک ترکی کے صدر طیب اردغان کو لمبی عمر دے اور اسرائیلیوں کو فناح کرے جو مسلمانوں اور طیب اردغان کے درمیان لڑائی ڈلوانے کے لیے کارڈ کھیل رہے ہیں۔